پی ٹی آئی خوش ہیں، مطمئن ہیں، سیاست پارٹی میں بھی کچھ ڈویژن دکھائی دے رہی اس پورے معاملے کو لے کر، لیکن آپ سے اس کا جواب دینے سے پہلے حکومت کیا سوچ ہے اس معاملے پہ، پہلے یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ صبح 7 بجے جو ملاقات ہے نا جیل میں، یہ تو پھر کسی کے کروانے سے ہی ہوتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے بات تو ان کی جو ہے وہ چل رہی تھی، انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں آؤٹ آف دی وے، کیونکہ یہ صبح 7 بجے ہے نا، یہ آؤٹ آف دی وے ملاقات ہے، انہوں نے کہا ہو کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں تو ہم پھر جو ہے وہاں سے اجازت لے کے تو جلسہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے انتظامیہ کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی ہو، اور انتظامیہ نے اپنے گڈ آفسز جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کی ملاقات جو ہے وہ مینج کروائی ہو۔ آپ نے سن لیا جی حکومتی موقف، کس نے کرائی یہ ملاقات، کیسے ہو گئی یہ ملاقات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اظہار یہ ہوتا ہے کہ حکومت کس قدر بے بس ہے، اور کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہم تو نہیں کرا سکتے تو کون کرا سکتا۔ تو پھر تو دیکھیے عدالت میں جو موقف ہے حکومت کا اور ڈیفنس منسٹری کا کہ جیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اس کو کانٹراڈکٹ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو خیر یہ خوش آئند ہے، اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے جو بات بھی کی ہے وہاں پہ ادھر اڈیالہ میں، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک اس کے اوپر ان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ تلخیاں کم ہونی چاہیے۔ ویسے عادل اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 3-4 ہفتوں سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آئے، لیکن یہ آئی وڈ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر رابطہ ہوا ہے پہلا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان نے یہ کنسیشن دی ہے، یقیناً یہ پاکستان کی سیاست میں تو ایک اچھی شروعات ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں اگلے 3-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس شروعات کے اوپر کیسے کوئی عمارت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 3-4 سماعتوں میں جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں تھوڑا مطلب لائٹر وے کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد، کیا جا رہا ہے کہ شاید بانی پیڑے تھوڑے کنفیوز ہیں یا مشکل ان کو نظر آ رہی ہے، اس لیے بیانیہ تھوڑا بدل رہا ہے۔ نہیں یہ وہ تو خیر اس سے پہلے وہ بات کی تھی انہوں نے کہ وہ ایک نمائندہ آپ کا ہو جائے، ایک نمائندہ ہمارا ہو جائے۔ دیکھیں فیض حمید صاحب کو نا میڈیا کے اوپر تو چلیں ٹھیک ہے، یا یوٹیوب کے اوپر مسالہ کے لیے ٹھیک ہے خبر، ورنہ پی ٹی آئی کی مقبولیت فیض صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور عمران خان کی جو اس وقت قد ہے وہ فیض صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے جنرل پاشا چلا رہے ہیں، پھر کہتے تھے ظہیر الاسلام صاحب چلا رہے ہیں، پھر کہتے تھے فیض صاحب چلا رہے ہیں، تو اب بھی تو چل ہی رہی ہے نا۔ تو یہ تو ایسے مخالف ایسے کسے کہانیاں گڑتے ہیں نا۔ فیض حمید صاحب کی گرفتاری، پورا معاملہ، کوئی آگے ان کا ٹرائل، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی مشکلات آپ کو دکھائی نہیں دے رہی؟ کوئی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، عمران خان کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کو دیکھیں آپ، یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں، یہ کر دیں، عمران خان کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو ابھی اس کا فائدہ تو نہیں، نقصان تو نہیں، فائدہ ہی ہوگا عمران خان کو۔ پوری دنیا میں آپ دوبارہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ آپ تو دیکھیں نا عالمی جو عدالت انصاف ہے اس نے کلبھوشن جادیو کا ٹرائل آپ کا سیٹ اسائڈ کر دیا تھا ملٹری کورٹ کا، تو عمران خان کا ٹرائل تو دنیا میں اس طرح سے نہیں نا ویلکم کیا جا سکتا۔ مطلب اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ میں پہلا رابطہ ہو گیا اور کامیاب رابطہ ہے۔ کامیابی کا تعین ابھی اگلے 3-4 دن میں ہوگا، لیکن رابطہ تو پھر بہرحال ہوا ہے۔ حکومت کیسے دیکھے گی اس پورے معاملے کو؟ حکومت کے حوالے سے خدشات رہے ہیں کہ شاید آگے چل نہیں پائے گی، ڈیٹے دیتے رہے 2-4 ماہ 6 ماہ، لیکن ابھی تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پیج جس طرح آپ کا تھا وہ 2 قلب ایک جان کی جانب بڑھ رہے ہیں آگے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشو اس وقت یہ ہے کہ خالی خوشامد سے یہ معاملہ آگے چلنے کا نہیں ہے۔ پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے۔ آپ دیکھیے نا یہ جو اس وقت شہباز شریف ہیں یا سرداری صاحب ہیں، یہ تو ایک بوجھ بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لاشوں کو اور کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان کا تو ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا انہیں۔ اسٹیبلشمنٹ از آن دا گیونگ سائڈ، اور یہ صرف فائدے لے رہے ہیں۔ اپنے کیس سارے ختم کروا لیے، وہ انور مجید صاحب کو بھی اب جو ہیں وارڈیں دے رہے ہیں، وہ تو اس کام میں لگے ہوئے نا سارے، اور اسی طرح سے شریف فیملی بھی ساری انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ سو اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے مطلب یہ 2 فیملیز کی خوشحالی کے لیے سارا سیٹ اپ کتنی دیر چلانا ہے تو ان کی مرضی ہے، ادروائز پاکستان کے لوگ تو تھک چکے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ قطعی طور کے اوپر اس سسٹم کو مزید چلنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ آئندہ 2-4 روز میں کیا ایسا ہوگا جب یہ بات کر رہے ہیں جسے بظاہر یہ لگے گا کہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ لاہور میں جلسہ ہو جائے گا یا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل جائے گی؟
ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی انڈیکیشنز ہیں. پھر عمران خان کو دیکھیں نا, اس وقت آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کا یہ تو حق ہے نا کہ آپ انہیں جو ہے وہ ایک کلاس دیں وہاں پہ اڈیالہ میں, وہ دینی چاہیے. ان کی بیگم کو رہا کرنا چاہیے. بشرا بی بی جو ہے ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, میں خواہ مخواہ ان کو اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کہ ٹمپریچر اور نیچے آئے. سیاسی قیدیوں کی رہائی بڑی اہم ہے. جو یاسمین راشد ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. عمر چیمہ, اعجاز چودھری, محمود رشید صاحب ہیں, ان کو رہا کرنا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ سٹیپس ہو سکتے ہیں جس سے کول ڈاؤن ہوگا معاملہ اور مزید بہتر کی طرف حالات جائیں گے.